اپنے لیے ایسا ہی سمجھتا ہے کسی مقدس ترین مقام، کیونکہ کہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر رہا۔ ہم نے جو 22-24 کروڑ مسلمان ہندوؤں کے، ہندوستان کے، میں سارے ہندوؤں کی بات نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، رحم و کرم پہ چھوڑے ہیں، اس رحم و کرم میں آج ہندوستان میں مسلمان کے لیے جو حالات بنے ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے بنے ہیں۔ اور کشمیریوں کی آج میں اتنی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، معافی چاہتا ہوں قوم سے، بڑے قائدین سے، آج وہاں کا سری نگر کشمیر کا، حبہ کدل کا، زیندار کا، آرام باغ کا، کسی ایریے کا لیڈر، کوئی پولیٹیشین نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میر واز صاحب سے بھی میرا رشتہ تعلق ہے، گیلانی صاحب سے بھی ہے، اور دوسرے نوجوانوں سے بھی ہے۔ آج برہان الدین وانی ان کا لیڈر ہے۔ اسلام میں جہاد فرض ہے، جو مسلمان جہاد سے انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آج مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ کشمیر کے جتنے شہداء کے باغ اس وقت سرسبز ہوئے ہیں، جتنی بہار اس وقت سری نگر کے شہداء کے مزاروں پر آ رہی ہے، وہ سری نگر کے کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے زیادہ وہاں چاہ سے لوگ جا رہے ہیں اور تازہ پھول وہاں پھینک رہے ہیں۔ وہ پاکستان سے محبت اس قدر کرتے ہیں کہ اگر دبئی میں ایک میچ میں ہندوستان کو ایک چھکے آخری بال میں مارتا ہے پاکستان کے میاں داد یا جو بھی کھلاڑی تھے، تو ہندوستان میں 6 کشمیری شہید ہو جاتے ہیں اس خوشی کے عالم میں کہ پاکستان جیت گیا ہے۔ آج دنیا میں سارے عالم اسلام میں جتنی تباہی پھیل رہی ہے، جس طرف سے مرضی آپ شروع ہو جائیں، اور اس کی بڑی وجہ پاکستان میں آ کر افغانستان میں اور مہینے 2 مہینے کے بعد جناب اسپیکر ایک عبوری حکومت آنے جا رہی ہے۔ میں بڑی سنجیدہ بات کہنے لگا ہوں جناب اسپیکر، اور امریکنز وہاں جو عبوری حکومت لا رہے ہیں اس میں ان کی نظر بہت دور تک ہے۔ اس دور کی نظر میں ایک گوادر بھی مسئلہ ہے۔ گوادر دنیا کے، اگر چین کا سامان مڈل ایسٹ میں یا افریقہ میں 42 دنوں میں جاتا تھا، تو گوادر کے بعد اب یہ 12-14 دنوں میں جائے گا۔ یہ اکانومی کی وار ہے۔ آج میری چائنیز ایمبیسڈر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اس حال کو نرم کرنے کی اور بہتر بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں جناب اسپیکر صاحب آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب نے امن کی بات کی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے خود کش حملہ جو ہوتا ہے یہ کسی جہادی تنظیم کا آخری ٹریننگ کا سرکل ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں جناب اسپیکر جب عادل پیدائشی بھی سری نگر کا ہے، وہ کبھی پاکستان آیا بھی نہیں ہے، اور سب سے مشکل کام خودکش حملوں میں جو بارود کے ساتھ کار کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے، یہ ایکسٹریم ہے جی۔ کسی جد و جہد آزادی کی یہ انتہا ہے کہ جب آپ کار میں اتنے مکینیکل ہو جائیں کہ اس بارود کو چلا کر اس جائے وقوع پہ لے جائیں جہاں اس کو آپ بلاسٹ کرنا چاہتے ہوں۔ بہت ساری رائے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مودی نے اپنے الیکشن کے لیے یہ سارا راستہ ہموار کیا ہے۔ بہت ساری رائے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مودی نے اپنے الیکشن کے لیے یہ سارا راستہ ہموار کیا ہے۔ میں جو جناب اسپیکر صاحب آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل اگر کوئی وہاں اور دھماکہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت فضا میں ریڈ الرٹ ہے۔ 1971 کے بعد آج تک کبھی انڈیا نے پاکستان کی فضا کو کراس نہیں کیا جی، بائی ایئر اٹیک۔ 1971 آخری سال تھا، کارگل کی لڑائی میں بھی نہیں کیا جی، سوری۔ اتنی بڑی لڑائی ہوئی دنیا کی، ہزاروں جانیں اس میں گئیں۔ کارگل کی لڑائی میں بھی ایک جہاز گرا ضرور پاکستان کی طرف، لیکن ہندوستان کے ایئر پلینز نے اس کو کراس نہیں کیا کارگل کو۔ اور آج جو ان کے 14 جہاز آئے جس دن جبہ میں،
جبہ میں غالباً اظہر صاحب کا مدرسہ بہتر بتائیں گے، یہاں بیٹھے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن ایک ہے، ضرور ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جن درختوں کو وہ نقصان پہنچا کے انہوں نے اپنا 14 میں سے 4 جہاز انٹر ہوئے، 10 جہاز پیچھے اس کے ڈیفینسو رہے، اور وہ ہمارے درختوں کو نقصان پہنچا کر انہوں نے فرار اختیار کیا، کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس انڈیا سے بہت سپیریئر ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس نے اپنے تھنڈر 17 میں اتنی ترقی کی ہے کہ شاید یہ F-16 کے ہی برابر ہے، کیونکہ ایئر ٹو ایئر بھی فیولنگ اس میں ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان نے جو ترقی کی ہے، میرا خیال ہے یہ چین کی ترقی سے زیادہ ہے۔ چین کا تھنڈر 17 جو ہے ابھی ایئر ٹو ایئر فیولنگ نہیں کرتا، پاکستان کا تھنڈر 17 جو ہے وہ ایئر ٹو ایئر فیول کرتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، اگر انڈیا فرسٹ ہٹ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے جی؟ یہ مودی بیٹھا ادھر، میں کسی واجپائی سے یہ تصور نہیں کر سکتا، کسی ڈیسائی سے بھی نہیں کر سکتا۔ میں جورا لال تو پرانی باتوں میں نہیں میں جانا چاہتا، راجہ ظفر الحق صاحب ایک تاریخ کا نام ہے، ہمیں قابل احترام ہے۔ آج جو وہاں RRS کا شوٹ آف ہے، اس کی سیاست مسلمان کی نفرت کی سیاست ہے، اور وہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینے جائے گا۔ اور اگر کوئی ہندوستان میں مسلمان دیکھ رہا ہے تو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کی افواج کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی افواج کیا 20 کروڑ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ اگر جہاد کا اعلان ہو جائے تو جہاد اس پہ فرض ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ ہم ویسی باتیں بنا رہے ہیں جناب علی، ہم چاہتے ہیں امن، کون سی قیادت نے امن کی بات نہیں کی؟ مجھے ایک قیادت کا نام بتائیں جس نے امن کی بات نہیں کی، اور ایسے لوگوں سے کی جو کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سینسیبل لوگ تھے، جن کے اندر ایک انٹلیکچوئلزم تھا، جن کے اندر ایک جمہوریت کی رسپیکٹ تھی، جو اپنے ہندو دیش میں پہچانے جاتے تھے۔ اس وقت ایک ایسا شخص وہاں برسر اقتدار آیا جس کی سیاست کی بنیاد ہی، اور جب میں یہ افغانستان کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں شاید انتخاب التوا ہو رہے ہیں بینکاک میں، اور لیکن جو پروسیس ہونے جا رہا ہے افغانستان میں، ہندوستان کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری 20 لاکھ، ہماری 2 لاکھ فوج اگر ویسٹ سے، اگر افغانستان کی طرف سے نکلتی ہے، انڈیا کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری افغان بارڈر کی فوج کو وہ ایسٹرن بارڈر پہ لانا چاہتا ہے، اور وہ ایسٹرن بارڈر پہ لا کر ہم نے جو ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور عظیم پاکستان کی فوج نے جو کارہائے نامایاں انجام دیا ہے اور امن قائم کیا ہے، جہاں کہ امریکہ نہیں کر سکا، جہاں کہ امریکہ 17 سالوں میں نہیں کر سکا، رشیا نہیں کر سکا، جناب اسپیکر سکھ نہیں کر سکے، برٹش نہیں کر سکے۔ یہ جتنی چھاؤنیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اس وزیرستان اور اس کے انگریز کی بنائی ہوئی چھاؤنیاں، وہ نہیں کر سکے، روس نہیں کر سکا، امریکہ نہیں کر سکا، کیونکہ جب تک افغان